اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ درود ہے کیا۔ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ درود ہے کیا۔ فرمایا درود تمہارے عمل کو پاک کرتا ہے، درود تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا درود پڑھنے والے بندے کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والا بندہ جو اس درود کو وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ تو پھر فرمایا یہ درود پاک یہ جو ہے یہ مال میں برکت ڈال دیتا ہے، درود کی برکت سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ درود پاک پڑھنا یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا درود شریف جو ہے یہ مجالس کی زینت ہے۔ پھر فرمایا درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب حضور کے وہی ہوگا جو دنیا میں رہ کر کے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، جو حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا جو درود شریف پڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ نفلی عبادتوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے درود شریف۔ اور درود شریف جو بندہ پڑھتا رہتا ہے اس کی زندگی کے اندر لطافت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے۔ اس کے دیکھیں یہ دکھیوں کا سہارا درود ہے، یہ مصیبت زدوں کا سہارا درود ہے۔ یہ جب موقع ویلا آ جائے، مشکل ویلا آ جائے، کوئی کام بندے کا نہ ہو تو کہا درود پڑھا کر، اس درود کی برکت سے تیرے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ تو یہ درود ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کے اندر بہار لاتا ہے۔ اور درود شریف پھر فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے بندے سے اللہ کے نوری فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ درود شریف جو ہے یہ پڑھنے والے بندے کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ درود شریف دنیا میں بھی کام آئے گا، یہی درود شریف قبر میں بھی کام آئے گا، یہی درود شریف حشر میں بھی کام آئے گا، یہی درود شریف پھر جنت میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے ہم درود شریف جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بہار آئے گی۔ اب دیکھیں درود شریف پڑھنے سے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں برستی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا عمل ہے، یہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہم درود حضور کی ذات پہ پڑھتے ہیں تو یہ انعامات، یہ کرم نوازیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے مقدر پہ ناز کروں، میاں آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں، یہ پھر بھی کم ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمیں وہ غلامی ہمیں نصیب میں ہوئی ہے کہ ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا امتی جب آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو میں رب ہو کے اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ فرمایا آپ کا امتی جب آپ پہ سلام بھیجتا ہے تو میں رب ہو کے اس پہ سلام بھیجتا ہوں۔ تو یہ کتنی کرم نوازی ہے، یہ کتنی رحمت ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ درود کو لائیں اور درود سے اپنی زبان کو معطر کریں، درود سے اپنی زبان کو پاکیزہ کریں۔ درود پڑھنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، درود پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے، درود پڑھنے سے انسان کے یہ فہم، ادراک، سوچ یہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کے گھر میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ انسان درود پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنے سے اس کی عبادت میں اور مزید لطف آ جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔